السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ایک مسئلہ تھا حضرت، جی فرمائیے۔ یہ جو اپنا قربانی کرواتے ہیں یہ جانور کیسا ہونا چاہیے اور اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ یہ دتوا ہونا چاہیے یا نہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو کان میں اسٹیکر لگا ہوا آتا ہے جانور کے، جو پشو پالن لگا دیتے ہیں، یہ اس سے کیا ہے، اس کا مسائل کیا ہے، یہ اس سے کوئی دقت ہے یا نہیں؟ شریعت میں کیا لکھا ہے اس کے معاملے میں کچھ ذرا تفصیل سے بتایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ سوال بہت اہم سوال ہے اور یہ اس کا جواب بھی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ لوگوں میں کچھ قربانی کے جانور کے تعلق سے کچھ غلط باتیں لوگوں میں پھیل گئی ہیں، ان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونا چاہیے۔ جی تو قربانی کے جانور کی عمر جو ہے وہ یہ بہار شریعت کتاب آپ دیکھ رہے ہیں بہار شریعت کتاب ہے یہ، جی اور چوتھی جلد ہے یہ۔ اس کے صفحہ نمبر 139 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں مصنف علیہ الرحمہ حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 139 پر مسئلہ درج کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونا چاہیے، یعنی اونٹ کی عمر 5 سال، اگر اونٹ کی آپ قربانی کرتے ہیں تو 5 سال کو ہونا چاہیے۔ اچھا، ہاں، اور اس کے علاوہ بھینس ہے، جی بھینس ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے۔ 2 سال، ہاں، بھینس ہے یا پڈا کہتے ہیں جس کو ہم وہ بھی 2 سال کا ہی ہونا چاہیے۔ جی اور بکری یا بکرا ہے اس کی 1 سال کی ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اگر اس سے کم ہے، جو عمریں بیان کی گئی ہیں، اگر اس سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ لہذا مگر ایک مسئلہ آتا ہے لوگوں میں بہت زیادہ، اور بہت زیادتی کی لوگوں نے، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ جانور بڑا جانور ہے، جیسے کہ بھینس ہے یا پڈا ہے، اور وہ 2 سال کا ہے، جی ہاں، مگر یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ دتا ہوا نہیں ہے، جی زیادہ تر عوام میں دتے ہوئے کو ہی 2 سال کا مانتے ہیں، جی ہاں بالکل، جبکہ شریعت میں بالکل اس کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے کہ دتا ہوا ہونا۔ اچھا، دتا ہوا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ 2 سال کا ہے، بلکہ صرف اور صرف لفظ یہ ہیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ 2 سال کا ہو، چاہے وہ دتا ہوا ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اس سے کوئی لینا دینا جی نہیں؟ اس سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جانور ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ 2 سال کا ہے مگر ابھی اس کے دانت نہیں اکھڑے ہیں، تو آج کل لوگ لا علمی کی بنیاد پر اس جانور کو نہیں خریدتے ہیں، تو پھر جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس جانور کے دانتوں کو پلاس کے ذریعے سے یا کسی اور آلے کے ذریعے سے اس جانور کے دانتوں کو اکھیڑتے ہیں۔ اب بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اب یہ ظلم کہاں سے شروع ہوا کہ ہم نے ایک اپنی طرف سے غلط مسئلہ گھڑ لیا کہ دتا ہوا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جانور خریدتے ہی نہیں ہیں، اگرچہ وہ 2 سال کا ہے، دتا ہوا نہیں ہے، مگر لوگ اس جانور کو نہیں خریدتے ہیں۔ یہ مسئلہ عوام میں غلط پھیل گیا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، دتا ہوا ہو یا نہ ہو، اگر نہیں ہے دتا ہوا اور 2 سال کا ہے تو آپ یہ دیکھیں، اگر 2 سال کا ہے تو اس جانور کو آپ خرید لیجیے اور اس کی قربانی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے۔
تو اور دوسری چیز یہ کہ قربانی کا جانور اور کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے تعلق سے فرمایا ہے حضرت نے کہ قربانی کے جانور کو عیب سے خالی ہونا چاہیے، کوئی عیب نہ ہو، جی اور تھوڑا سا اگر عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو ہوگی ہی نہیں، جیسے کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور مینگ تک ٹوٹا ہے تو ناجائز ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ پیدائشی نہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ٹوٹ گئے تھے اور مینگ تک ٹوٹ گئے تو ناجائز ہے، قربانی اس کی نہیں ہوگی، اور اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور میں جنون ہے، پاگل پن ہے، اگر اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہے، پاگل جس سے پاگل جانور ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا، خصی یعنی جس کے خصیے نکال لیے گئے ہوں، خصی بکرا ہے اگر اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور جو خصی نہیں ہے اس کی بھی قربانی جائز ہے، ہاں دونوں کی جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو خصی نہیں ہے اس کی نہیں، ہاں، اور اتنا بوڑھا کہ بچے کے قابل نہ رہا ہو، یا داغا ہوا جانور، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے، ہاں ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، جو بھینگا ہوتا ہے جائز ہے، مگر اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی بھی قربانی ناجائز ہے، اور اتنا کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو یعنی گوشت نہ ہو، اور لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، اور اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور جس کے کان یا دم یعنی پونچھ کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، تہائی یعنی 3 حصے کیا جائیں اور تو تیسرا حصہ اس کا کٹا ہوا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے، ہاں بس یہ سمجھ لیجیے۔ اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو پشو کا ٹائم ہاں جو سرکار کی طرف سے جو کان میں لگا دیتے ہیں ایک بلا، تو وہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے قربانی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو بہت ضروری مسائل تھے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات تک وہ مسائل میں پہنچاتا رہوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالی ہم سبوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔